یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، شب 27 رجب ہے، شب بعثت پیغمبر، شب معراج۔ بہرحال ہمارے ہاں تاریخیں اتنی زیادہ ہیں، کیلنڈر اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جگہ کوئی الگ الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال سب منانی بھی پڑتی ہیں۔ عموماً 27 رجب شب بعثت ہے، یعنی رسول خدا کا مبعوث ہونا، لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں رائج کیونکہ شب معراج کی تاریخیں مختلف ہیں، متواتر بھی ہیں، تو اس لیے 27 کی رجب کو بھی شب معراج میں بھی شمار کیا جاتا ہے، ورنہ بہرحال ماہ رمضان میں بھی روایت ہیں، شعبان کی بھی ہیں، لیکن بہرحال فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ شب معراج کا خود ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی ذیل میں بہرحال اسی دونوں محور کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہمارا اصل موضوع ہے معرفت انسان، اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ اصل میں ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے آخر میں آنے کی، تو آج بھی ببلی آخر تک آئے گی، اور جب تک آئے گی جب تک دسترخوان اٹھ چکا ہوگا، تو انشاءاللہ بہرحال اعمال میں وہ شامل ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ بولے مولانا صاحب کی تقریر سننے آئے تھے تو نمازوں میں لگا دیا انہوں نے، تو بہرحال پیغمبر بھی شب معراج میں روزے بخشوانے گئے تھے، نمازیں ساتھ لے کر آ گئے تھے، تو بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال، لیکن انسان کو عمل سے تو اپنے آپ کو دکھانا ہی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ امور پر منظم ہونا شیعان حیدر کرار کی پہلی نشانی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے امور میں منظم ہو تو مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کو اس کے امر کو نظم کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر پروگرام ٹائم پر ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں جب 9-8 بجے کا ٹائم دو تو 10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، اور شادیاں بھی ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب یہ سارے کام ہی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو 2 گھنٹے آگے رکھا ہوا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد۔ اور یہی عزیزان محترم، معاشرے کی کامیابی اس کے وقت کی قدر سے ہی ملتی ہے۔ جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے، ٹائم کی قدر کرتی ہے، وہی قوم اپنے وقت کو بہترین استفادہ کرتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں ٹائم کی امپورٹنس نہیں ہے تو ہم زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں، بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، وہ دنیا میں انسان کے وقت کو بچانے میں مشغول ہیں۔ آج انسان کا کتنا وقت لگ جاتا ہے ڈرائیونگ میں، ٹریفک میں۔ خوب کل یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو 2-2 3-3 گھنٹے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس اسے کہہ لیں مشکل کہہ لیں یا نعمت کہہ لیں یا زحمت کہہ لیں، اس سے زیادہ واقف ہیں کہ بعض لوگ میں سے تو صبح سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں اس روڈ سے اگر ہم صبح نکل گئے تو نکل گئے، ورنہ 2 گھنٹے تو ہم صرف روڈ پر ہیں۔ تو یہ، اور پھر بڑے بڑے شہر دنیا کے، اور آپ دیکھ لیں کئی گھنٹے انسان روڈ پر ہے اور فرسٹریٹڈ ہے، تھک رہا ہے۔ تو اگر یہ وقت بچ جائے انسان کا تو انسان کتنے کام کر لے گا؟ تو کون سوچتا ہے؟ عزیزان محترم، لوگ ہیں، ظاہراً آپ بولے مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ نے شاید اندر اسلام اس کے ڈالا ہوا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح انسان کا وقت بچایا جائے۔ کتنے گھنٹے، 1 گھنٹے نہیں ہے، ایک روڈ پر اگر 1000 لوگ ہیں اور 1000 گاڑیوں میں اگر 2-2 3-3 لوگ بھی ہیں تو کئی ہزار گھنٹے جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر ہیں، اور وہ کتنے کام کر سکتے ہیں ہم نہیں سوچتے عزیزان محترم۔ تو بہرحال آج شب بعثت کا ایک درس ہم جو لے کے یہاں اٹھے، یہ جو ہم ٹریفک میں پھنستے ہیں، اس پھنسے ہوئے ٹریفک کو یوٹیلائز کریں۔ اب تنگ ہونے سے، چڑھنے سے فرق تو نہیں پڑے گا، جلدی تو نہیں پہنچنے والے، تو بہتر ہے گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگا دیں۔ کہیں اور تو ہمیں ویسے بھی ٹائم نہیں ملنا قرآن پڑھنے کا، کہ کب پڑھوں گا میں، مولانا صاحب کب بیٹھوں گا، تھکا ہوا ہے، کہاں قرآن کھولے، تو کم از کم کھولے نہیں، آپ سنتے رہیں، آپ اپلیکیشن آن کر لیں، آپ ہینڈ فریز لگا لیں، کچھ کر لیں، کیونکہ ذکر الہی ہے۔ اصل قاری قرآن کا خدا ہے، خدا کی تلاوت ہے، خدا کا کلام ہے۔ خوب آپ نہیں چاہیں گے خدا آپ سے بات کرے؟ کون نہیں چاہے گا کہ خدا مجھ سے بات نہ کرے؟
عزیزان محترم، یہ جو آپ آج کی شب جو شب بعثت ہے، جسے ہم 27 رجب بھی کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جب رسول خدا کو نبوت پر مبعوث کیا گیا. یعنی نبوت کا، اب رسول تو رسول ہے، تو بچپن سے روح القدس ان کی ساتھ ہے، ان کی تربیت پر ہے. وہ نور جو حضرت ابراہیم کی نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ اس وقت سے، جبکہ خلقت بشریت سے پہلے سے یہ نور ہے. لیکن ظاہر ہے جب ظاہری دنیا کے اندر، بشریت کے لبادے کے اندر، خدا نے رسول کو 40 سال میں نبوت جو دی، جو ظاہری نبوت دی، اور اس میں کیا کہا کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو کیا کہا؟ اقرا، اقرا یعنی پڑھو. جس مذہب اور دین کی ابتدا پڑھنے سے ہو، سوچیں اس مذہب کو کہاں ہونا چاہیے تھا آج. یعنی آپ فخر کریں کہ مذہب، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، پڑھو، علم حاصل کرو. اور اگر آج رسول کا ماننے والا، علی کا ماننے والا پڑھائی سے فارغ ہو، یہی تو ہو گیا آج معاشرے کے اندر. یہاں پہ تو آپ ماشاءاللہ، یہاں پر تو تھوڑے بہت آپ پڑھے لکھے آئے ہیں، درود بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہاں تو لوگ ہیں، لیکن آپ معاشرے میں دیکھیں، پاکستان، ہندوستان میں خاص طور پہ ہمارے جوانوں کو دیکھیں، پڑھائی سے فارغ ہو گئی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کراچی میں علاقہ جو ہے وہ انچولی، جہاں شیعہ زیادہ حضرات رہتے ہیں، ہمارے دوستوں نے کہا آغا صاحب اب NED یونیورسٹی کا پوائنٹ نہیں رکتا یہاں پہ. کیوں نہیں رکتا؟ کوئی ہے ہی نہیں. NED انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، پوائنٹ ہی نہیں رکتا کیونکہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. اور جوان تو اتنے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ اصل ترغیب تعلیم ہو ہی نہیں رہا معاشرے کے اندر. معاشرے کو کسی اور کاموں میں لگایا ہوا ہے. جس اس مذہب کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہو اور وہ قوم پڑھائی چھوڑ دے، تو تبھی تو اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہے. تبھی تو جاہل حکمراں آپ کے وہ حکومتیں کر رہے ہیں آپ کے ملکوں کے اندر، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ٹی وی میڈیا کا ڈرامہ تو آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، وہ صرف آپ کے ذہنوں کو گھمانے کے لیے، کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے. عزیزان محترم، جب تک ہم خود عملی طور پر علم کے میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر ہم یہ بس باتیں کریں گے کہ لنڈن میں میڈیکل یونیورسٹی آج ابو علی سینا کی کتابیں پڑھاتی ہے، آج ابو بریحان کی کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے. بھائی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں تھیں تو لے گئے اپنے ساتھ پڑھانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو آج تک، جو میرے ابو نے انگلش کی ایک پوئم پڑھی تھی انٹر میں نے بھی وہی پڑھی، اور میرے بچے بھی اگر وہیں رہتے ہیں تو وہ بھی وہی پڑھیں گے. وہ ولیم ورڈز وڈ کی وہ ایک پوئم جو ہے وہ انگلش کی، وہ سب وہی پڑھتے ہیں. قوم ترقی کب کرے گی؟ اب آپ بولے ماں صاحب میں کیا کروں؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے.